الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، 10 روزہ عالمی اسلامی کانفرنس، اس کا آخری دن اور یہ اس کی آخری نشست ہے، جس کا مرکزی عنوان ہے اسلام انسانیت کے لیے حل۔ اس اجتماع کے اندر میں فیض الرحمن ندوی آپ تمام آنے والے مہمانوں کا، چاہے وہ کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے غیر مسلم، سکھ ہوں چاہے عیسائی، بدھ مذہب کے ماننے والے ہوں یا پارسی، میں تمام لوگوں کا اور ساتھ ہی اس پروگرام کو پیش ٹی وی کے اوپر دیکھنے والے کروڑوں ناظرین کا تہہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے ہوگا۔ اس کے لیے میں ڈاکٹر ذاکر نائک کی نگرانی میں چلنے والے اسلامک انٹرنیشنل اسکول کے استاد قاری مستقیم انصاری کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور قرآن پاک کی تلاوت سے اس عظیم الشان اجلاس کا افتتاح کریں۔ قاری مستقیم انصاری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔
فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم جزاک اللہ قاری صاحب نے سورہ رحمان سورہ نمبر 55 کی آیتیں تلاوت کی ہیں، 26 سے لے کر 45 تک آیتیں تلاوت کی ہیں۔ آئیے ہم تلاوت کردہ آیتوں کا ترجمہ سنتے ہیں۔ اللہ کی پناہ میں آتا ہوں میں شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ زمین پر جو ہیں سب ختم ہونے والے ہیں، صرف تیرے رب کی ذات جو عظمت اور عزت والی ہے باقی رہ جائے گی۔ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سب آسمان و زمین والے اسی سے مانگتے ہیں، ہر روز وہ ایک شان میں ہے۔ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جنوں اور انسانوں کے گروہوں، ان قریب ہم فارغ ہو کر تمہاری طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے گروہ جنات و انسان، اگر تم میں آسمانوں اور زمین کے کناروں سے باہر جانے کی طاقت ہے تو نکل بھاگو، بغیر غلبہ اور طاقت کے تم نکل نہیں سکتے۔
پھر اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑا جائے گا، پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے۔ پھر اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ پس جب کہ آسمان پھٹ کر سرخ ہو جائے جیسے کہ سرخ چمڑا، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس دن کسی انسان اور کسی جن سے اس کے گناہوں کی پرسش نہ کی جائے گی، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گنہگار صرف حلیے سے ہی پہچان لیے جائیں گے اور ان کی پیشانیوں کے بال اور قدم پکڑ لیے جائیں گے، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم جھوٹا جانتے تھے، اس کے اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان چکر کھائیں گے، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ خواتین و حضرات، ہمارا 10 روزہ اسلامی عالمی کانفرنس اور نمائش کا یہ آخری دن وذکر فإن الذکریٰ کے اصول کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یاد دلاؤ، یاد دہانی کرو، یاد دہانی کرانے سے مسلمانوں کو فائدہ ہوگا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اتنے بڑے پروگرام کو ترتیب دینے کا مقصد کیا ہے، اتنے بڑے عظیم الشان اجتماع کو بلانے کا مقصد کیا ہے، اتنے بڑے عظیم اجتماع کو منعقد کیے جانے کا منشا کیا ہے؟ صرف یہ کہ دنیا والوں کے سامنے اسلامی تعلیمات کا نمونہ پیش کیا جائے، اسلامی تعلیم کو سیکھنے اور سکھانے کا موقع فراہم کیا جائے، اور جدید ذرائع اور وسائل کا استعمال کیا جائے تاکہ مؤثر انداز میں اسلام کی تبلیغ کا کام ہو سکے، اور اسلام کے متعلق جو لوگوں کے ذہنوں میں غلط فہمیاں، بدگمانیاں، مفروضے، اندیشے، خوف، ڈر، وسوسے لوگوں کے ذہنوں میں اسلام کے بارے میں بس گئے ہیں، اور مسلمانوں کے بارے میں عالمی پیمانے پر میڈیا کے ذریعے، اخبارات اور ٹیلی ویژن کے ذریعے جو لوگوں کے ذہنوں میں اسلام کے بارے میں بدگمانیاں بیٹھائی جا رہی ہیں ان کو دور کیا جا سکے، اور اسلام کے بارے میں جو نفرت، جو دشمنی، جو عداوت، جو حقد، جو بغض، جو حسد لوگوں کے ذہنوں میں بٹھا دیا گیا ہے، ان کا ازالہ کیا جا سکے، ان کا خاتمہ کیا جا سکے، اور پوری انسانیت کو یہ معلوم ہو جائے کہ سچائی، آشتی، راستی، حق، صداقت، عدل، انصاف، تواضع، خاکساری، حق گوئی، بے باکی اور ہر طرح کا امن، سکون، چین، شانتی اور راحت، اے انسانیت کے لوگوں اور اے دھرتی پر بسنے والے انسانوں، یہ ساری کی ساری چیزیں تم کو صرف ایک اسلام کی چھتری کے سائے میں مل سکتی ہیں، صرف ایک مذہب اور ایک دھرم اور ایک دین کے سائے تلے یہ ساری خوبیاں، یہ ساری کوالٹیز، یہ ساری صفات تم کو نصیب ہو سکتی ہیں۔ تم کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ آؤ امن کے راستے کی طرف، آؤ شانتی کے راستے کی طرف، آؤ چین کے دین کے قریب، اس کو اپنا کر دیکھو کہ کس طرح سے تم کو ذہنی، قلبی، دماغی سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یہ وہ عظیم مقاصد ہیں جن کی تحت، جن کو سامنے رکھتے ہوئے اتنا بڑا عظیم الشان، جہاں لاکھوں لوگ جمع ہیں، یہ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں، یہ زمین اس بات کی گواہی دے رہی ہے، فرشتے اللہ کی طرف سے اس بات کے گواہ ہو رہے ہیں کہ یہ سارے کے سارے لوگ امن کے متلاشی ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ امن کو چاہنے والے ہیں۔ اسی لیے میرے دوستو، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں اور میری بہنوں، اس 10 روزہ پروگرام کے اندر مختلف سیشنوں میں، مختلف نشستوں میں
قرآن کا پیغام، حق کا پیغام، اسلام کا میسج اور شانتی کا میسج جو آپ نے پڑھا ہے اس کو آپ دوسروں تک پہنچائیے، اس کو آپ دوسروں تک پھیلائیے اور دوسرے لوگوں کو بتائیے کہ اسلام کو چھوڑ کر تمہیں امن نہیں مل سکتا، اسلام کو چھوڑ کر تجھے شانتی نہیں مل سکتی، اسلام کو چھوڑ کر تمہیں امن نہیں مل سکتا اور راحت نہیں مل سکتی۔ خواتین و حضرات، اب میں اس جلسے کے اندر آپ سے خطاب کرنے کے لیے ہندوستان کے اندر سعودیہ کی طرف سے مقرر کیے گئے جو سفیر ہیں، ایمبیسیڈر ہیں، فیصل اترت، ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا مختصر سے مختصر وقت میں اظہار فرمائیں۔ الآن ان التمس من سفیر المملکۃ العربیۃ السعودیہ فی الہند شیخ فیصل اترت حفظہ اللہ ان یتشرفنا بقدومہ الميمون ویلقی علینا کلماتہ ویعظنا بکلماتہ المختصرہ فلیتفضل مشکوراً۔ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء المرسلين. إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Brothers and sisters, distinguished guests from all over India, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It is indeed a great pleasure and honor for me to be able to speak to this gathering here in this important conference by the title Peace, the Solution for Humanity. In fact, this year conference has brought one of the most important aspects and one of the most important practice of Islam, which is peace. In fact, we as Muslims should be called the peace leaders, because our daily greetings between each other is Assalamu alaikum. And for anybody who can understand the meaning of that, the two words of Assalamu alaikum, it simply mean peace for you, peace on you, peace with you. So it is peace everywhere and to all the nations. Thanks God, we are about 1.5 billion Muslims around the globe. And I think it's time for us to unite it in bringing this important message, which is peace is the solution. For anybody who reads and follow news can see what are the challenges this world is facing, we as human beings facing. From this comes the important call and initiative by the custodian of the two holy mosques in Abdullah bin Abdulaziz, when he initiated in 2008 the call for dialogue between all people, between religious and between organization and between civilization. It's a call for all sectors of people around the globe to sit as human beings and to bring again the values of being human beings. In fact, God have said in the Holy Quran that He has given the dignity to the human being. And this is a very important thing, I believe.
And when you look to the values that share us as a human being, whether it's a Muslim or non-Muslims, you will find it that it's a universal, in fact, values. And at the end of the day, if you bring those universal values, you will find them that they are the main values of Islam. And peace is on the top of those values. So we should always support the idea of peace. We can communicate, we can solve our problems by talking to each other, understanding each other's challenges. And here I've been already a year, almost and 4 months in India. I have seen remarkably this important, in fact, way of life between Muslims and their fellow Indians from different parts of India. I have to commend our brothers Muslims here, because a lot of you are giving the right information and the right behavior about Muslims. Muslims can and will continue to live, and they will be always useful for the community. And for those who have tried to label Islam as a terrorist, I would tell them definitely this is not acceptable, and indeed it is wrong. Terrorist has no religion, has no identity, and it crosses borders and no nationalities. In fact, our Holy Quran in Surah Al-Ma'idah verse 32, God says very clearly that anybody who kills a human being without a justification, meaning without a trial, without a real reason for that, it means that he have killed the whole nation, the whole community. This can tell you how Islam have defended the human being and always have wanted the life of the human being. So killing in our religion as Muslims indeed is not as it's been labeled as terrorist. And I believe that the importance of those gathering today for the last couple of days, with all the efforts that this important research foundation, Islamic Research Foundation of Dr. Naik, is helping all India, not only Muslims, to understand more about the reality of Islam, that it is the real religion of peace, and it will help to build this universe, because this is the real challenge. We need to be in peace with each other so we can continue for the future. At the end, I would like to thank all the organizers for giving me this chance to speak to this important gathering. I wish you a pleasant and continuous happiness with your work and with your life. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you very much. شكرا جزيلا للضيف الكريم بأنه ألقى أمامنا كلماته الوضاءة. نشكره شكرا جزيلا وندعو له بالصحة والعافية. خواتین و حضرات، آپ سب جانتے ہیں کہ چاند پر مٹی ڈالنے کی کوشش کی جائے تو وہ ڈالنے والے کے منہ پر آ گرتی ہے۔ میڈیا نے اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا، کیچڑ اچھالا، غلط فہمی اور بدگمانی پھیلائی، اسلام کو بدنام کرنے کا ہر طریقہ استعمال کیا، اسلام پر بہت سارے اعتراضات کیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم میں سے ایک بھائی کو کھڑا کیا جس نے ان کے ایسے سائنسی اور تشفی بخش جوابات دیے
کہ اسلام کو بدنام کرنے والوں کی زبانیں خود بند ہو گئیں، بلکہ ان میں سے کتنے اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام قبول کرنے کی توفیق دی۔ اللہ کا فرمان بالکل سچ ہے، اور اللہ سے زیادہ سچی بات کون کر سکتا ہے؟ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا ہوا زاہق ولکم الویل مما تصفون۔ جب ہم حق کی چوٹ باطل پر مارتے ہیں تو اس کا بھیجا نکل کر باہر آ جاتا ہے۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، تم جو یہ کہتے ہو کہ اسلام مٹ جائے گا، اسلام ختم ہو جائے گا، اسلام بے نام و نشان ہو جائے گا، یہ بالکل بکواس کرتے ہو۔ اسی کے ساتھ میں آج کے اس عظیم الشان اجتماع کو خطاب کرنے کے لیے دعوت سخن دیتا ہوں اس عظیم مبلغ اسلام و داعی اسلام کو، جسے دنیا ڈاکٹر ذاکر نائک کے نام سے جانتی ہے۔ میں دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ جہاد اور دہشت گردی اسلام کے پس منظر میں اس عنوان پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ ہم سب استقبال کرتے ہیں اس عظیم مبلغ اسلام کا، ڈاکٹر ذاکر نائک۔ ہمارے درمیان ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ اتنا بڑا مجمع، لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ مجمع جو شانتی کے لیے آیا ہے یہ 2 لاکھ سے بھی زیادہ ہے۔ خواتین و حضرات، اتنا بڑا مجمع جو شانتی کے میسج کو سننے کے لیے آیا ہے، پورے مجمع سے گزارش ہے کہ آپ شانتی کے خواہاں ہیں، شانتی کے تلاشی ہیں، اور آپ شانتی سے یہاں بیٹھے بھی ہیں۔ آپ شانتی کے اس میسج کو اور اس پیغام کو دور دور تک پہنچائیے۔ آپ امن کے اس میسج کو اللہ کے ان تمام بندوں تک پہنچائیے جو اس امن کو بدامنی سمجھتے ہیں، جو اس مذہب کو بدنام کرتے ہیں۔ انہیں آپ آج اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنی بات چیت سے، اپنی گفتگو سے یہ ثابت کر کے بتائیے کہ واقعی ہم امن کے پیروکار ہیں اور ہم امن کو پھیلانے والے ہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ہمارے اس اجتماع کی کامیابی اسی میں ہے کہ ہم اپنا امن کا پیغام دوسرے بھائیوں تک پہنچائیں۔ اب میں ڈاکٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ بغیر کسی تاخیر کے آپ کے سامنے تشریف لائیں۔ میں ان کا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ میری گزارش ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اپنے خطاب سے سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ جہاد اور دہشت گردی اسلام کے پس منظر میں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم بزرگوں، میرے عزیز بھائیوں اور پیس ٹی وی پہ لائیو دیکھنے والے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت، برکت آپ سب پر ہو۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ اکثر میں تقریر انگریزی میں کرتا ہوں، چند موقعوں پر کوشش کرتا ہوں کہ اردو یا ہندی میں کچھ بات کہوں۔ چونکہ میری تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے، ظاہر ہے اس اردو یا ہندی تقریر میں غلطیاں کروں گا۔ اسی لیے تقریر کے آغاز کے پہلے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ میرے غلطیوں کو نظر انداز کریں گے اور میرے تقریر کے پیغام پہ توجہ دیں گے۔ آج چوتھی انٹرنیشنل پیس کانفرنس اسلام انسانیت کے لیے حل کا آخری دن ہے، اور اب یہ آخری نشست ہے۔
اور یہ دوسرا اردو پیس انٹرنیشنل کانفرنس ہے. پہلا تھا انگریزی میں، دوسرا اردو، تیسرا انگریزی، یہ چوتھا اردو. پچھلے اردو پیس کانفرنس میں 2008 میں نے آپ سب لوگوں سے معافی مانگی تھی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کہا تھا کہ آپ کے پیار اور محبت نے ہمیں اس دن ہرا دیا تھا، کیونکہ ہم نے آپ کے لیے انتظام کیا تھا، لیکن جو تعداد میں آپ اس میدان میں حاضر ہوئے ہم ہار گئے، اور اس کے لیے میں نے معذرت چاہا تھا اور کہا تھا کہ آپ کے پیار نے ہمیں ہرا دیا. اس وقت میں نے ہمارے والنٹیئرز، ہمارے ایونٹ مینیجر مقبول بارویکر سے کہا تھا اس وقت ہم نہیں ہاریں گے، اور ہم نے اور انتظام کیا. پارکنگ لاٹ کو پیچھے ڈال دی، یہ باؤنڈری کو اور بڑی کر دی تاکہ اس وقت ہم جیتیں گے. لیکن لگتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا. آپ کے پیار نے، آپ کی محبت نے، آپ کی جستجو نے، آپ کے لگاؤ نے ہمیں پھر ہرا دیا. جو تعداد میں آپ یہاں ہیں وہ دوسرے پیس کانفرنس سے زیادہ ہے، اور لگتا ہے کہ جو انتظام ہم نے کیا وہ بھی کم ہے. اور پھر سے ایک بار میں ان لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں جو لوگ کو سیٹ نہیں ملی. کئی لوگ زمین پہ بیٹھے ہیں، کئی لوگ کھڑے ہیں مختلف جگہ پہ، کچھ لوگ چڑھ کے کھڑے ہیں دیوار پہ. میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں، اور ہمیں انفارمیشن ہے کہ تقریباً 20% جو یہاں پبلک ہے وہ غیر مسلم ہے. تو میں درخواست کرتا ہوں ہمارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے کہ ہمارے جو غیر مسلم مہمان ہیں آپ ان کو بیٹھنے کے لیے چیئر دیجئے، سیٹ دیجئے. کم از کم ہم اظہار کریں کہ ہمارا مذہب سکھاتا ہے کہ مہمان کو ہم عزت دیتے ہیں اور آرام سے رکھتے ہیں. اسی لیے درخواست ہے کہ اگر آپ کو پتہ چلے کہ ہمارے غیر مسلمان بھائی زمین پہ بیٹھے ہیں یا کھڑے ہیں تو ان کو سیٹ دیجیے. پھر سے ایک بار میں ساری پبلک سے، کیونکہ انتظام کرنے کے بعد بھی آپ کی محبت نے، آپ کے پیار نے ہمیں ہرا دیا، اسی لیے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. آج کی تقریر کا موضوع ہے جہاد اور دہشت گردی اسلام کے پس منظر میں. اسلام آیا ہے عربی روٹ ورڈ سے، عربی لفظ سے سلام، جس کی معنی ہے سلامتی یا امن. اسلام آیا ہے لفظ سلم سے، جس کی معنی ہے اپنی زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے حساب سے گزارنا. اسلام کے معنی ہے امن، سلامتی حاصل کرنا، اپنی زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے حساب سے گزارنے کے بعد. اسلام امن کا مذہب ہے، سلامتی کا مذہب ہے، شانتی کا مذہب ہے. پھر بھی ہم دیکھتے ہیں انٹرنیشنل میڈیا میں، چاہے وہ انٹرنیشنل نیوز پیپرز ہو، میگزینز ہو، ریڈیو براڈ کاسٹ اسٹیشنز ہو، ٹیلی ویژن سیٹلائٹ چینلز ہو، ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل میڈیا اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلا رہی ہے. اکثر یہ میڈیا کہتی ہے کہ اسلام ایک دہشت گردی کا مذہب ہے. ہر مسلمان کا فرض ہے کہ یہ غلط فہمی کو دور کرے. اکثر میڈیا کہتی ہے that Muslims are fundamentalist, the extremist. مسلمان بنیاد پرست ہے، شدت پرست ہے. بنیاد پرست کی کیا معنی ہے؟ What is the meaning of the word fundamentalist? بنیاد پرست اسے کہتے ہیں جو
بنیادی باتیں جانتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی انسان کو اچھا سائنٹسٹ بننا ہے، اچھا سائنسدان بننا ہے، اس کے لیے فرض ہے کہ وہ سائنس کی بنیادی باتوں کو جانے اور اس پہ عمل کرے۔ اگر وہ سائنس کے میدان میں بنیاد پرست نہیں ہے تو وہ اچھا سائنٹسٹ، اچھا سائنسدان بن ہی نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان کو اچھا میتھمیٹیشین بننا ہے، اس کے لیے فرض ہے کہ وہ میتھمیٹکس کی بنیادی باتوں کو جانے اور اس پر عمل کرے۔ جب تک وہ میتھمیٹکس کے میدان میں بنیاد پرست نہیں بنتا تب تک وہ اچھا میتھمیٹیشین بن ہی نہیں سکتا۔ ہم سب بنیاد پرست کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانک سکتے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ سب اچھے یا سب برے ہیں۔ ہمیں دیکھنا پڑے گا کس میدان میں وہ بنیاد پرست ہے، پھر ہمیں کہنا پڑے گا کہ وہ اچھا انسان ہے یا برا انسان ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک شخص چوری کے میدان میں بنیاد پرست ہے، وہ پیشے سے چور ہے اور ہزاروں لوگوں کو لوٹتا ہے، وہ معاشرے کے لیے اچھا نہیں ہے، وہ معاشرے کے لیے برا ہے۔ دوسری طرف اگر ایک بنیاد پرست ڈاکٹر ہے جس کا پیشہ ہے ہزاروں انسانوں کی جان بچانا، وہ ایک اچھا بنیاد پرست انسان ہے، وہ معاشرے کے لیے اچھا ہے۔ ہم سب بنیاد پرست کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانک سکتے، ہمیں دیکھنا پڑے گا کس میدان میں وہ بنیاد پرست ہے اور پھر فیصلہ کریں گا کہ وہ اچھا ہے کہ برا ہے۔ جہاں تک کہ اسلامی بنیاد پرستی کا سوال ہے، مسلمان بنیاد پرست کا سوال ہے، میں ایک بنیاد پرست مسلمان ہوں اور مجھے گرو ہے کہ میں بنیاد پرست مسلمان ہوں، کیونکہ میں اسلام کی بنیادی باتوں کو جانتا ہوں اور اس پہ عمل کرتا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ اسلام میں ایک بھی بنیادی تعلیم نہیں ہے جو انسانیت کے خلاف ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ تعلیمات کو غیر مسلمان نہیں سمجھتے ہیں، انہیں وجہ نہیں پتہ اور سمجھتے ہیں کہ یہ انسانیت کے لیے غلط ہے، لیکن اگر آپ کوئی بھی کھلے ذہن والے انسان سے اسلامی تعلیمات کے بارے میں ذکر کریں گے، اس کی وجہ بتائیں گے، اس کا بیک گراؤنڈ بتائیں گے، اس کا لاجیکل ریزن بتائیں گے، انشاءاللہ ایک بھی کھلے ذہن کا انسان کبھی بھی نہیں کہے گا کہ ایک بھی اسلام کی تعلیم ہے جو انسانیت کے خلاف ہے۔ اسی لیے مجھے گرو ہے کہ میں بنیاد پرست مسلمان ہوں۔ جب ہم تحقیق کرتے ہیں کہ یہ لفظ بنیاد پرست کیسے وجود میں آیا، جب ہم ویبسٹرز ڈکشنری پڑھتے ہیں اس میں لکھا ہے فنڈامنٹلزم از اے موومنٹ which was started in the early part of the 20th century in USA by a group of Protestant Christians who protested against the church. بنیاد پرستی ویبسٹر ڈکشنری کے حساب سے یہ ایک تحریک تھی جو 20ویں صدی کے شروع میں آئی، یو ایس اے میں وجود میں آئی۔ ایک عیسائی گروہ تھا جس نے یہ موومنٹ شروع کیا، جسے کہتے تھے پروٹیسٹنٹس۔ کیتھولک چرچ یہ مانتا ہے کہ بائبل کا پیغام خدا کی طرف سے ہے۔ یہ پروٹیسٹنٹ گروہ، پروٹیسٹنٹ کرسچنز یہ کہتے ہیں کہ صرف بائبل کا پیغام خدا کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ ہر لفظ، ہر حرف بائبل کا خدا کی طرف سے ہے۔ اگر کوئی شخص یہ ثابت کر سکے کہ بائبل کا ہر لفظ، ہر حرف اللہ کی طرف سے ہے، خدا کی طرف سے، تو یہ موومنٹ اچھا موومنٹ ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ ثابت کر سکے کہ بائبل کا ہر لفظ خدا کی طرف سے نہیں ہے تو یہ موومنٹ اچھا موومنٹ نہیں ہے۔ جب ہم آکسفورڈ ڈکشنری پڑھتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے فنڈامنٹلزم کا ڈیفینیشن۔ آکسفورڈ ڈکشنری میں لکھا ہے کہ فنڈامنٹلزم از اسٹرکٹ adherence and maintenance of the ancient doctrines and fundamentals
of any religion. آکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق بنیاد پرستی کے معنی ہیں شدت سے کوئی مذہب کے پرانے اصولوں یا بنیادی باتوں پر عمل کرنا. لیکن جب ہم ریوائزڈ ایڈیشن پڑھتے ہیں آکسفورڈ ڈکشنری کا تو ایک تبدیلی آ چکی ہے اس میں. The revised edition of Oxford Dictionary says that fundamentalism is strict adherence or maintenance of ancient doctrine or fundamentals of any religion, especially Islam. بنیاد پرستی شدت کے ساتھ کوئی مذہب کے پرانے اصولوں یا بنیادی باتوں پر عمل کرنا، خصوصاً اسلام. یہ خصوصاً اسلام اسپیشلی اسلام از این ایڈیشن ان دا ریوائزڈ ایڈیشن آف دا آکسفورڈ ڈکشنری. جب بھی آپ سنیں یہ فنڈامنٹلسٹ بنیاد پرست آپ کے ذہن میں فوراً آ جائے گا مسلمان. یہ لفظ وجود میں آیا عیسائیوں کی وجہ سے، لیکن اب یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے مسلمانوں کے لیے. جب بھی آپ کوئی مسلمان کا نام سنیں گے آپ کے دماغ میں فوراً آ جائے گا کہ وہ بنیاد پرست ہے، وہ شدت پرست ہے. اور ہم مسلمان ہم ڈیفنس پہ جاتے ہیں، ہم جاتے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. نہیں میں بنیاد پرست نہیں ہوں، میں شدت پرست نہیں ہوں. میں کہتا ہوں کہ میں شدت پرست ہوں. I am an extremist. I'm extremely kind, I'm extremely merciful, I'm extremely loving, I'm extremely honest. میں کہتا ہوں کہ میں شدت پرست ہوں، میں شدت سے رحم کرتا ہوں، میں شدت سے پیار کرتا ہوں، میں شدت سے دیا کرتا ہوں، میں شدت سے عدل کرتا ہوں، میں شدت پرست ہوں. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ شدت پرستی انسانیت کے لیے کیوں بری ہے؟ میں صحیح دشا میں شدت پرست ہوں، غلط طرف شدت پرستی انسانیت کے لیے بری بات ہے. لیکن قرآن مجید میں لکھا ہے کہ آپ کو شدت کے ساتھ دیا کرنا چاہیے، شدت کے ساتھ پیار کرنا چاہیے، شدت کے ساتھ رحم کرنا چاہیے. جب عدل کرے تو شدت کے ساتھ کرو. یہ مت کہو کہ اگر میرا فائدہ ہے تو میں عدل کروں گا، نقصان ہے تو عدل نہیں کروں گا. شدت سے عدل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے. ہم مسلمان اکثر ڈر جاتے ہیں، ہم مسلمان ڈیفنس کے لیے جاتے ہیں، اپنے بچاؤ کے لیے، اور ہمارے قرآن کا پیغام بھول جاتے ہیں. آج کی میڈیا کہتی ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہے، مسلمز آر ٹیررسٹ. کئی بار وہی انسان وہی کام، لیکن اس کو دیے جاتے دو القاب. میں آپ کو مثال دوں گا. 60 سال پہلے، 70 سال پہلے، 80 سال پہلے جب انگریز ہمارے دیش پہ حکومت کرتے تھے، اس وقت کئی ہندوستانی اس دیش کی آزادی کے لیے لڑ رہے تھے. یہ لوگ کو لقب دیا گیا تھا انگریزوں نے دہشت گرد کا. وہی انسان ہم عام ہندوستانی کہتے تھے کہ وہ دیش بھکت ہے، کہ وہ پیٹریوٹ ہے. وہی انسان وہی کام، لیکن دو القاب. اگر آپ انگریزی حکومت سے سہمت ہے، ان نظریے سے سہمت ہے کہ ان کو حق تھا ہندوستان پہ حکومت کرنے کا، تو آپ بے شک ان لوگوں کو کہیں گے کہ یہ دہشت گرد ہے. لیکن اگر آپ عام ہندوستانی کے نظریے سے سہمت ہے کہ انگریز ہندوستان میں تجارت کرنے کے لیے آئے تھے، انہیں ہم پہ حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں، تو آپ انہیں کہیں گے کہ یہ دہشت گرد نہیں ہیں، دیش کی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں. وہی انسان وہی کام، لیکن دو القاب. اسی لیے لقب دینے کے پہلے آپ کو یہ تحقیق کرنے پڑے گا کہ کس وجہ کے لیے وہ جد و جہد کر رہے ہیں یا کس وجہ کے لیے لڑ رہے ہیں. میں آپ کو اور ایک مثال دوں گا. سن 1775 میں امریکن ریولیوشن تھا. انگریز USA پر حکومت کر رہے تھے، اور کئی لوگ
امریکہ کے اپنے دیش کے آزادی کے لڑ رہے تھے. یہ انگریز انہیں کہتے تھے دہشت گرد, اور اس وقت یہ انگریز کہتے تھے کہ دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے جارج واشنگٹن. جب یو ایس اے کو آزادی ملتی ہے, وہی نمبر 1 دہشت گرد, سب سے بڑا دہشت گرد دنیا کا جارج واشنگٹن, وہ بن جاتا ہے یو ایس اے کا پریزیڈنٹ. آپ سوچ سکتے دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد بنتا ہے یو ایس اے کا پریزیڈنٹ. اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو بھی طاقتور ہے, وہ جو بھی لقب دیتا ہے وہ انسان کو, چاہے صحیح یا غلط ہے, وہ لقب اسے چپک جاتا ہے اور دنیا اسے ماننے لگتی ہے. یہ اسلام کا اصول نہیں ہے. اسلام کا اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ حجرات میں, سورہ نمبر 49 آیت نمبر 6 میں, کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی پیغام آتا ہے, کوئی علم حاصل کرتے ہیں آپ, اس کی تحقیق کرو دوسرے تک پہنچانے کے پہلے. لیکن آج کی تاریخ میں جو بھی طاقتور لقب دیتا ہے دنیا اسے مان لیتی ہے. میں آپ کو اور ایک مثال دوں گا. ساؤتھ افریقہ کو آزادی ملنے کے پہلے گورے ان پر حکومت کرتے تھے. اٹ واز کالڈ ایز اپارتھائڈ سسٹم, جو رنگ میں بھید بھاؤ کرتے ہیں. گورے سمجھتے تھے کہ ہم سپیریئر ہے, ہم اور اعلیٰ ہے, ہم اونچے انسان ہیں. اس وقت گوروں نے نیلسن منڈیلا کو اریسٹ کر کے 25 سال سے زیادہ رابن آئلینڈ میں قید کر رکھا تھا, اور اس وقت کہتے تھے گورے کہ نیلسن منڈیلا دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے. جب ساؤتھ افریقہ کو آزادی ملتی ہے, وہی سب سے بڑا دنیا کا دہشت گرد بن جاتا ہے نیو ساؤتھ افریقہ کا پریزیڈنٹ. چند سال بعد اسی انسان نیلسن منڈیلا کو ملتا ہے نوبل پرائز فار پیس. کیوں؟ نہیں کہ وہ برا انسان تھا اور اچھا بن گیا, اسی کام کے لیے جس کے لیے اسے 25 سال سے زیادہ قید کر رکھا تھا, اسی کام کے لیے اسے ملتا ہے نوبل پرائز فار پیس. سوچ سکتے دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد کو ملتا ہے نوبل پرائز فار پیس. یہ سارا میڈیا کا کھیل ہے. جس کو چڑھانے کا چڑھاتی ہے, جس کو اتارنے کا اتارتی ہے. دن کو رات میں تبدیل کرتی ہے, رات کو دن میں, کالا کو سفید کو کالا میں. میڈیا کو کالا کو سفید ثابت کرنا آسان ہے, سفید کو کالا ثابت کرنا آسان ہے. اسی لیے آپ دیکھتے اسلامک ٹیررزم ترجمہ کریں گے تو ہو جاتا ہے کہ امن کا دہشت گرد. یہ ہو سکتا ہے کیا؟ امن کی دہشت گرد. آج جو سب سے زیادہ بدنام اسلامک لفظ ہے, جس کے بارے میں سب سے زیادہ غلط فہمی ہے آج, وہ ہے لفظ جہاد. آج جہاد کے بارے میں سب سے زیادہ غلط فہمی ہے. نہ ہی غیر مسلمانوں کو غلط فہمی ہے, میڈیا کے وجہ سے کئی مسلمانوں کو بھی غلط فہمی ہے. صرف غیر مسلمان نے, مسلمان بھی اکثر سوچنے لگے کہ اگر کوئی بھی جنگ مسلمان لڑتا ہے, چاہے اپنے ذاتی فائدے کے لیے ہو, چاہے نام کے لیے ہو, چاہے پاور کے لیے ہو, چاہے زمین کے لیے ہو, چاہے مال کے لیے ہو, اسے کہتے ہیں جہاد. اسلام میں جہاد کے معنی یہ نہیں کہ کوئی مسلمان جنگ کر رہا ہے اپنے خود کے فائدے کے لیے, مال کے لیے, نام کے لیے, شہرت کے لیے, زمین کے لیے. جہاد کی صحیح معنی ہے وہ آتا ہے عربی لفظ جہادہ سے, جس کے معنی ہیں جد و جہد. انگلش میں کہیں گے ٹو اسٹرائیو اور ٹو اسٹرگل. تو جہاد کی معنی ہے ٹو اسٹرائیو اور اسٹرگل. جہاد کے معنی ہے جد و جہد. اور اسلامک پس منظر میں جہاد کے معنی ہے کہ اپنے غلط خواہشوں کے خلاف جد و جہد کرنا. جہاد کے معنی ہے کہ معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے جد و جہد کرنا. جہاد کے معنی ہے کہ
سیلف ڈیفنس میں اپنے آپ کو جنگ کے میدان میں بچانے کے لیے جد و جہد کرنا. جہاد کے معنی ہے کہ ظلم کے خلاف جد و جہد کرنا. جہاد کے معنی صرف ہے جد و جہد. مثال کے طور پہ اگر ایک طالب علم اپنے ایگزام میں پاس ہونے کے لیے جد و جہد کر رہا ہے اسے کہیں گے جہاد. لوگ کو اکثر غلط فہمی ہے، غیر مسلمانوں کو نہیں مسلمانوں کو بھی، کہ جہاد صرف مسلمان ہی کر سکتا ہے. قرآن میں کئی آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ غیر مسلمان ہیں وہ جہاد کر رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں. میں آپ کو مثال دوں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ لقمان میں سورہ نمبر 31 آیت نمبر 14 میں کہ ہم نے انسانوں سے کہا ہے کہ اپنے والدین کی عزت کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، خصوصاً اپنی ماں. فوراً دوسری آیت میں سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے لیکن اگر آپ کے والدین جد و جہد کر رہے ہیں آپ کو عبادت کرنے کے لیے اس کی اللہ کے علاوہ جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے اگر آپ کے والدین جد و جہد کر رہے جہاد کر رہے آپ کو عبادت کرنے کے لیے اللہ کے علاوہ جس کا آپ کو علم نہیں تو آپ ان کا کہنا مت مانو لیکن پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہ پیغام پھر سے دہرایا ہے سورہ عنکبوت میں سورہ نمبر 29 آیت نمبر 8 میں اے انسانوں اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، حسن سلوک کرو. لیکن اگر آپ کے والدین آپ کے ساتھ جد و جہد کرتے ہیں، آپ کے ساتھ جہاد کرتے ہیں اس کی عبادت کرنے کے لیے جو اللہ کے علاوہ کوئی اور شخص ہے جس کا آپ کو علم نہیں ہے تو آپ ان کا کہنا مت مانو. ان آیتوں میں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے بارے میں ذکر کر رہا ہے غیر مسلمان والدین کے بارے میں جو اپنی اولاد سے جد و جہد کرتے ہیں، ان کو فورس کرتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے کے لیے، ان کو فورس کر رہے ہیں، ان سے زبردستی کر رہے ہیں شرک کرنے پر. اس کو بھی اللہ تعالیٰ فرماتے یہ جہاد ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 76 مومن ہے وہ جو جد و جہد کرتے ہیں اللہ کے راہ میں، اور وہ لوگ جو ایمان کے خلاف ہے وہ لوگ جد و جہد کرتے ہیں شیطان کے لیے. اسے یہ پتہ چلتا ہے ہمیں ان آیتوں کے ذریعے کہ جہاد مسلمان بھی کرتے غیر مسلم بھی کرتے، لیکن جب مسلمان صحیح طریقے سے جہاد کرتا ہے اسے کہتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ. جو ایمان کے خلاف جد و جہد کرتا ہے اسے کہتے ہیں جہاد فی سبیل شیطان. اکثر قرآن مجید میں جب جہاد کا ذکر ہوتا ہے ہم مانتے ہیں کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، لیکن اگر پس منظر سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے تو ہم اسے کہتے ہیں جہاد فی سبیل الشیطان. یہ لفظ جہاد اس کا ترجمہ اکثر غیر مسلمان اور کئی سو کالڈ اسلامک اسکالرز جو اپنے آپ کو اسلامک اسکالرز کہتے ہیں انورٹ کامرس، وہ جہاد کا ترجمہ کرتے ہیں ہولی وار، پاک جنگ. عربی میں ترجمہ کرتے ہولی وار یا پاک جنگ، عربی میں ہوتا ہے حرب مقدسہ. آپ پورا قرآن مجید پڑھ لیجئے، سارے حدیثیں پڑھ لیجئے، کہیں بھی پاک جنگ، ہولی وار، حرب مقدسہ کہا ہی نہیں گیا ہے. یہ لفظ ہولی وار سب سے پہلی بار استعمال کیا گیا تھا کروسیڈرز کے لیے. عیسائی جب اپنا مذہب پھیلا رہے تھے طاقت کے بل پہ، تلوار کے بل پہ، لوگ سے زبردستی عیسائیت قبول کرا رہے تھے، اس وقت اسے کہتے تھے ہولی وار. آج یہ الفاظ ہولی وار استعمال کیا جاتا ہے مسلمانوں کے لیے، بالکل بے بنیاد ہے.
اگر ہم جاننا چاہتے ہیں جہاد کی معنی کیا ہے، جہاد کا مطلب کیا ہے، ہمیں پڑھنا پڑے گا اسلام کے اصولی کتاب کو، قرآن اور صحیح حدیث۔ جب قرآن مجید پڑھتے ہیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج میں، سورہ نمبر 22 آیت نمبر 78، اے مومنو جہاد کرو جس طریقے سے جہاد کرنا چاہیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے دین کو آسان بنایا ہے، اور اس دین میں آپ کے لیے کوئی مشکلات نہیں پیدا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ توبہ میں سورہ نمبر 9 آیت نمبر 20 میں، وہ لوگ جو مومن ہیں، جو ہجرت کرتے ہیں، اللہ کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، اپنی طاقت کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ، یہ لوگ ہیں جو فلاح پائیں گے اور آخرت میں ایک عظیم اجر پائیں گے۔ جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جہاد کیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری میں جلد نمبر 4 کتاب الجہاد چیپٹر نمبر 2 حدیث نمبر 46، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مجاہد جو انسان جہاد کر رہا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ وہ صحیح میں مجاہد ہے کہ نہیں، وہ ایک ایسا شخص ہے جو ہر وقت نماز پڑھ رہا ہے، ہر وقت روزہ رکھ رہا ہے، اور اگر ایک مجاہد کی جان جاتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جنت میں ڈالیں گا، اور اگر وہ محفوظ واپس آتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے مال غنیمت دیں گا اور اس دنیا کی دولت دیں گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری میں جلد نمبر 4 حدیث نمبر 5784، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھی، وہ فرماتی ہے کیا میں جہاد کے لیے جاؤں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے مکمل حج جہاد ہے، پرفیکٹ حج از جہاد فار یو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری میں جلد نمبر 4 حدیث نمبر 5972، ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں بھی جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے آپ کے پاس والدین ہیں؟ تو وہ شخص کہتا ہے جی ہاں۔ آپ کے لیے سب سے بہترین جہاد یہ ہے کہ آپ والدین کی خدمت کرو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ کے لیے سب سے بہترین جہاد وہ ہے کہ آپ کے والدین کی خدمت کرو۔ پتہ لگتا ہے کہ بہترین جہاد سچویشن کو دیکھ کے، وقت کو دیکھ کے، انسان کو دیکھ کے بدلتا ہے۔ اس کا مطلب نہیں کہ ہر انسان کی جس کے پاس والدین ہیں اس کے لیے والدین کی خدمت کرنا سب سے بہترین جہاد ہے، اس کا مطلب یہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول جانتے تھے اس کے والدین بیمار ہے، اس کے والدین کو ضرورت ہے اپنے لڑکے کی، اپنے بیٹے کی، اس وقت والدین کی خدمت کرنا اور بہتر ہے بنسبت جنگ کے میدان میں لڑنا حق کے لیے۔ تو وقت کو دیکھ کے، انسان کو دیکھ کے سب سے بہترین جہاد بدلتا ہے۔ ہم یہ نہیں اصول لے سکتے اگر میرے والدین ہیں تو میں جنگ کے لیے، حق کے لیے لڑنے نہیں جاؤں گا۔ ہاں اگر والدین بیمار ہے، ان کو ضرورت ہے آپ کی، پھر والدین کی خدمت کرنا سب سے بہترین جہاد ہے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنن نسائی میں حدیث نمبر 4209 کہ ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے کہ سب سے بہترین جہاد کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک حق کا جملہ ظالم حاکم سے کہنا سب سے بہترین جہاد ہے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح حدیث میں، صحیح ابن حبان حدیث نمبر 4862، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مجاہد وہ انسان ہے جو اپنے خلاف جہاد کرتا ہے اللہ کے لیے، حق کے لیے، اور مہاجر وہ انسان ہے جو غلط
سے صحیح کی طرف ہجرت کرتا ہے۔ ان حدیثوں سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جہاد کسے کہتے ہیں، جہاد کا مطلب کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 208 میں، یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو، ادخلوا فی السلم کافہ، آپ اسلام میں پورے طور پہ داخل ہو اور آپ شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، خطوات شیطان پر مت چلو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ اسلام میں پورے طور سے داخل ہو اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، خطوات شیطان۔ قرآن میں کچھ جگہ آتا ہے کہ شیطان کی بات مت مانو، لیکن زیادہ وقت آتا ہے کہ شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، خطوات شیطان۔ کیوں؟ کیونکہ جو ایک عام مسلمان ہے، عام مومن ہے، اگر شیطان اس کے پاس آئیں گا کھلے طور پر تو وہ اس کی بات بالکل نہیں مانیں گا، لیکن اگر ڈھکے چھپے انداز میں آئیں گا تو شاید عام مومن بہک جائیں گا، پختہ مومن نہیں بہکے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خطوات شیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ میں مثال دوں گا، یہ میری مثال ہے۔ اگر ایک عام مومن کے پاس، عام ایک دم پختہ نہیں ہے، ذرا کمزور مومن ہے، اگر کوئی لڑکی کہیں گی ایک عام مومن کمزور مومن سے چلو رات ساتھ میں گزاریں گے، وہ کہیں گا بالکل نہیں، حرام ہے۔ لیکن اگر وہی لڑکی اس آدمی کو فون کریں گی تو وہ کہیں گا لڑکی سے فون پہ بات کرنا کیا حرج ہے، زنا حرام ہے، لڑکی سے فون پہ بات کرنا نو پرابلم، کوئی حرج نہیں۔ تو چند بار لڑکی سے فون پہ بات کر لیتا ہے، تو وہ لڑکی کہتی ہے کیوں نہ ہم میک ڈونلڈز جائے کوئی برگر کے لیے، یا کوئی نکڑ پہ کوئی چائے پانی کے لیے جائے۔ چائے پانی کے لیے جانا لڑکی کے ساتھ کوئی حرج نہیں۔ پھر چند دن بعد وہ لڑکی کہیں گی کیوں نہ ہم ڈنر کے لیے، کھانے کے لیے کوئی ریسٹورینٹ جائے۔ لڑکی کے ساتھ ڈنر کے لیے، کھانے کے لیے جانا کوئی حرج نہیں۔ پھر وہ لڑکی کہیں گی کیوں نہ رات گزارے، لڑکی کے ساتھ رات گزارنا کوئی حرج نہیں ہے۔ اسے کہتے خطوات شیطان۔ یہ قرآن میں نہیں لکھا، یہ خالی مثال ہے، میری مثال ہے۔ اس طریقے سے ایک کمزور مومن، شیطان پورے طور کھلے طور پہ آئیں گا تو آپ اس سے دور رہیں گے، لیکن چھپے طریقے سے۔ اسی لیے قرآن میں لکھا ہے کہ زنا کے قریب مت آؤ، زنا کرنا تو حرام ہے، زنا کے قریب مت آؤ، سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 32 میں، کیونکہ یہ ایک برا گناہ ہے اور دوسرے گناہ کی طرف لے جاتا ہے آپ کو۔ لیکن خطوات شیطان، شیطان کے نقش قدم، ڈھکے چھپے انداز میں شاید ایک کمزور انسان بہک سکتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحیح مسلم میں جلد نمبر 1 کتاب ایمان حدیث نمبر 79 محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اگر آپ کوئی غلط چیز دیکھتے ہیں تو اسے ہاتھ سے روکیے، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو کم از کم زبان سے روکیے، اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو کم از کم دل میں کوسو۔ اس وقت آپ سب سے نیچے درجے کے مومن ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ دیکھ رہے ایک انسان، ایک آدمی کوئی عورت کے ساتھ غلط کام کر رہا ہے، بلاತ್ಕಾರ کر رہا ہے، زنا بالجبر کر رہا ہے، اگر طاقت آپ کو اللہ نے دی ہاتھ سے روکیے، ہاتھ سے نہیں روک سکتے کم از کم منہ سے بولیے بھائی صاحب مت کرو، آپ کو ڈر ہے کہ میں ہاتھ سے روکوں گا تو مجھے مار دے گا گولی سے، تو کم از کم منہ سے روکیے۔ اگر منہ سے نہیں روک سکتے کم از کم دل میں کوسیے، اگر آپ دل میں کوسیں گے تو سب سے نیچے درجے کے مومن ہوں گے۔ لیکن اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے روکنے کی ہاتھ سے اور نہیں روکیں گے تو اللہ آپ سے طاقت لے لیں گا۔ اگر آپ کو زبان کی قوت دی ہے بات کرنے کی اور اگر آپ غلط کام کے خلاف بات نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ وہ قوت لے لیں گے آپ سے۔ کوسنا تو ہر انسان کر سکتا ہے، وہ بھی نہیں کر سکیں گے تو آپ مومن ہی نہیں ہیں۔ میرے نزدیک آج کے اس حالات میں، میرے نزدیک
سب سے بہترین جہاد ہے دعویٰ. میرے نزدیک آج کے حالات کو دیکھ کے سب سے بہترین جہاد ہے کہ اسلام کے خلاف جو غلط فہمیاں لوگ پھیلا رہے ہیں، ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ دور کرے. ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ دعویٰ کرے، غیر مسلمانوں کو اسلام کا پیغام پہنچائے. اسی لیے شیخ عبداللہ ابن جبرین رحم اللہ، جو بڑے عالم تھے سعودی عربیہ کے، ابھی انتقال ہو چکے چند سال پہلے، وہ کہتے تھے کہ آج سب سے بہترین ہتھیار ہے میڈیا، اور سب سے بہترین جہاد ہے میڈیا کا استعمال کرو اسلام کو پھیلانے کے لیے. اور جو دعوتی جہاد کا بھی ذکر قرآن مجید میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ فرقان میں سورہ نمبر 25 آیت نمبر 52 میں کہ آپ جہاد کرو قرآن سے. یہ مکی آیت ہے. قرآن سے جہاد کیا کرو؟ لڑائی کرو، قتل کرو. قرآن سے جہاد کرو مطلب قرآن کا پیغام غیروں تک پہنچاؤ. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ توبہ میں سورہ نمبر 9 آیت نمبر 24. یہ میرے نزدیک ایسا سورہ ہے جو سب سے زیادہ ملیٹنٹ ہے. یہ واحد سورہ ہے جس کی شروعات میں بسم اللہ الرحمن نہیں ہے، اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 24 پر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل انکان آباؤکم، کہو چاہے وہ آپ کے والد ہو، وہ ابناؤکم یا آپ کے بیٹے ہوں، وہ اخوانکم یا آپ کے بھائی ہو، وہ ازواجکم یا آپ کے ازواج ہو، بیوی یا شوہر ہو، وہ عشیرتکم یا آپ کے رشتہ دار ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے آپ کو کس سے محبت ہے؟ آپ کے والد سے، آپ کے بیٹوں سے، آپ کے بھائیوں سے، آپ کے بیویوں یا شوہر سے، آپ کے رشتہ دار سے. وہ اموال اقترفتموها وہ تجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها، جو اپنی جائیداد اکٹھا کی ہے، جو تجارت کر رہے ہیں آپ، جو گھر میں آپ رہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں آپ کو کس سے محبت ہے؟ آپ کے والد سے، آپ کے بیٹوں سے، آپ کے بھائیوں سے، آپ کے بیویوں یا شوہر سے، آپ کے رشتہ داروں سے، آپ کی دولت سے، آپ کی تجارت سے، آپ کے گھر سے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ. اگر آپ ان چیزوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے زیادہ، اللہ کے رسول سے زیادہ، اللہ کے راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ، اللہ کے راہ میں جد و جہد کرنے سے زیادہ، اللہ تعالیٰ فرماتے فتربصوا، آپ ٹھہرو، آپ رک جاؤ، حتی یأتی اللہ بامری واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا احکام، اپنا ڈیسیشن آپ پہ ڈالیں گا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فاسق لوگ کو ہدایت نہیں دیتا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے آپ جن چیزوں سے محبت کرتے ہیں، اپنے والد سے، اپنے بیٹوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے بیویوں اور شوہر سے، اپنے رشتہ دار سے، اپنے مال سے، اپنے تجارت سے، اپنے گھر سے، اگر ان چیزوں سے زیادہ محبت کرتے اللہ سے زیادہ، اللہ کے رسول سے زیادہ، اللہ کے راہ میں جد و جہد کرنے سے زیادہ، آپ ٹھہرو، اللہ تعالیٰ آپ کو ڈسٹروائے کریں گا، آپ کو ہلاک کریں گا. واللہ لا یہدی الفاسقین، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فاسق لوگ کو ہدایت نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ محمد میں سورہ نمبر 47 آیت نمبر 38 میں وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اگر آپ کام نہیں کریں گے، اللہ کا کہنا نہیں مانیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی جگہ ایک دوسری قوم لے آئیں گا. يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اور وہ آپ کی طرح نہیں ہوں گے. اگر آپ اللہ کا پیغام نہیں مانیں گے، اللہ کا کہنا نہیں مانیں گے، اللہ کے کام نہیں مانیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک دوسری قوم کو لے کے آئیں گا اور وہ آپ کی طرح نہیں رہیں گی. اور ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے کہ پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہودوں کو چنا تھا اپنا پیغام پیش کرنے کے لیے. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے چنے ہوئے انسان تھے، یہودی. انہوں نے اللہ کا پیغام نہیں مانا، اللہ کا حکم نہیں مانا. یہود عربوں کو نیچے دیکھتے تھے،
جو لوگ کو نیچے دیکھتے تھے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام سے اربوں کو ان کے سر پہ بٹھایا. قرآن مجید کے ذریعے وہ جاہل لوگ ساری دنیا میں روشنی پھیلائے. لیکن آج اگر ہم اللہ تعالیٰ کا کہنا نہیں مانیں گے، اس کا پیغام غیروں تک نہیں پہنچائیں گے، دعویٰ نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت ہی نہیں. یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. اللہ تعالیٰ آپ کی جگہ دوسرے لوگ کو لے کے آئے گا. اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے. the rubbish that we are. اللہ کو آپ کی اور میری ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ اکیلے کافی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں کنتم خیر امت اخرجت للناس. اے مسلم، ہم نے تمہیں سب سے بہترین قوم بنایا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم مسلمانوں کو عزت دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، جب بھی اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے اس کے ساتھ ذمہ داری لازم ہے. عزت کے ساتھ، آنر کے ساتھ ذمہ داری، رسپانسبلٹی لازم ہے. مثال کے طور پہ ایک اسکول میں پرنسپل کی عزت ٹیچر سے زیادہ ہے، ٹیچر کی عزت کلرک سے زیادہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ پرنسپل کی رسپانسبلٹی ٹیچر سے زیادہ ہے، ٹیچر کی رسپانسبلٹی کلرک سے زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ اس آیت میں سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں ہمیں عزت دے رہا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس. اے مومنو، آپ سارے انسانوں میں سب سے بہترین قوم ہیں. اتنی عزت دے رہا ہے. کیا ہمارے پاس کوئی ذمہ داری نہیں؟ ذمہ داری اللہ تعالیٰ اسی آیت میں فرماتے ہیں تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. کیونکہ آپ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور اللہ میں ایمان لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ میں سب سے بہترین امہ کہتا ہے، قوم کہتا ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. اگر ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف نہیں بلائیں گے اور برائی سے نہیں روکیں گے، ہم خیرہ امہ کہلانے کے لائق نہیں ہیں. ہم مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہیں. ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے اور اللہ میں ایمان لائے. دعویٰ کرنا، لوگ کو اچھائی کی طرف بلانا، غلط کام سے روکنا ہر مسلمان کا فرض ہے. اور یہ ایک نقطہ ہے، ضروری ہے، فرض ہے آپ کو جنت میں جانے کے لیے. اللہ تعالیٰ سورہ العصر میں فرماتے سورہ نمبر 103 آیت نمبر 1 سے 3. سورہ عصر کو کہتے راہ نجات، نجات کا راستہ. اللہ تعالیٰ فرماتے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ وقت کی قسم کھاتے اور کہتے ہیں انسان خسارے میں ہیں، انسان نقصان میں ہیں. الا الذین آمنوا، صرف وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو لوگ کے پاس ایمان ہے، وعملوا الصالحات، اچھے اعمال کرتے ہیں، وتواصوا بالحق، لوگوں کو حق کی طرف بلاتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں. اصلاح اور دعویٰ، مسلمانوں کو صحیح راستے پہ لے کے آتے اور غیر مسلمانوں کو پیغام دے کے صحیح راستے پہ لے کے آتے. وتواصوا بالصبر، لوگوں کو صبر کی طرف بلاتے ہیں. اس سورے سے پتہ لگتا ہے کہ کوئی بھی انسان کو جنت میں جانے کے لیے کم از کم 4 چیزوں کی ضرورت ہے: ایمان، عمل صالحات، وتواصوا بالحق، دعویٰ، وتواصوا بالصبر. ان میں سے ایک بھی اگر کم ہے تو اس سورے کے حساب سے عام طور پہ آپ جنت میں نہیں جائیں گے. آپ کتنے بھی اچھے مسلمان ہو، 5 ٹائم نماز پڑھتے ہوں گے، ہر رمضان روزہ رکھتے ہوں گے، حج کے لیے گئے ہوں گے، زکوٰۃ دیتے ہوں گے، لیکن اگر دعویٰ نہیں کرتے اس سورے کے حساب سے آپ جنت میں نہیں جائیں گے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اور ڈالنا چاہتا ہے تو اس کی مرضی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہے تو کوئی بھی گناہ معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کبھی بھی نہیں معاف کرے گا، کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے. تو اگر آپ دعویٰ نہیں کریں گے اور اللہ تعالیٰ جنت میں ڈالنا چاہتا ہے، وہ اللہ کی مرضی، وہ ڈال سکتا ہے. لیکن عام طور پہ 4 چیز ضروری ہے، صرف دعویٰ بھی نہیں، ایمان بھی، عمل صالحات، دعویٰ، وتواصوا بالصبر. ہم دیکھتے ہیں میڈیا میں اکثر اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اسلام کے خلاف غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں. کئی بار یہ لوگ قرآن کا حوالہ دے کے لوگ کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں. اور عام طور پہ جو کرٹکس آف اسلام ہیں،
جو اسلام کے خلاف لکھتے ہیں وہ ایک مشہور آیت کو پیش کرتے ہیں، حوالہ دیتے ہیں بتانے کے لیے کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے، اور وہ کوٹ کرتے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5، اور کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ جب بھی آپ کافر کو دیکھو، مطلب غیر مسلم، مطلب ہندو، اس کا قتل کرو۔ اکثر جو کرٹکس آف اسلام ہے، جو اسلام کے خلاف لکھتے ہیں، وہ ایک آیت کا حوالہ دیتے قرآن مجید کی، جس میں لکھا ہے کہ جب بھی آپ کافر کو دیکھو اس کا قتل کرو۔ کہنا چاہتے کہ مسلمانوں کو قرآن کہتا ہے کہ کافر کو دیکھ کے قتل کرو، اور جب آپ قرآن مجید کھولیں گے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5، اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو برابر ہے، اس میں لکھا ہے قرآن مجید میں جب بھی آپ کافر کو دیکھو اس کا قتل کرو، لیکن یہ پس منظر کے خلاف ہے، آؤٹ آف کنٹیکسٹ ہے۔ پس منظر جاننا چاہتے تو سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 1 سے شروع کرو۔ اس میں لکھا ہے کہ مسلمان اور مکہ کے مشرکین کے بیچ ایک معاہدہ تھا، ایک پیس ٹریٹی تھی، ایک امن کا معاہدہ تھا، سلامتی کا معاہدہ تھا، اور یہ معاہدہ، یہ پیس ٹریٹی ایک طرفہ مکہ کے مشرکین نے توڑ دیا تھا۔ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 میں کہتے کہ آپ کو 4 مہینے کا وقت دیا جاتا ہے، آپ سدھر جاؤ ورنہ اعلان جنگ۔ اور پھر سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 میں جنگ کے میدان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنگ کے میدان میں جب کافر، جب دشمن آئیں گے آپ ان کا قتل کرو۔ اس کا مطلب کہ جب دشمن جنگ کے میدان میں آپ سے لڑنے کے آ رہے تو ڈرو مت۔ ہمت افزائی کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنگ کے میدان میں ڈرو مت، ان کا سامنا کرو، ان کا قتل کرو۔ جنگ کے میدان میں بالکل صحیح ہے۔ مثال کے طور پہ اگر پریزیڈنٹ آف امریکہ یا آرمی جنرل آف امریکہ، جب جنگ ہو رہی ہے یو ایس اے اور ویتنام کی، تو جنگ کے میدان میں پریزیڈنٹ آف امریکہ یا آرمی جنرل امریکن سپاہی کی ہمت افزائی کے لیے کہتا ہے کہ دشمن جب آئیں گے ڈرو مت، سامنا کرو، قتل کرو، تو یہ صحیح ہے۔ لیکن اگر میں پس منظر کے خلاف آج اس کو بیان کروں گا کہ یو ایس اے کا پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے کہ جہاں بھی آپ ویتنامیز کو پاؤ اس کا قتل کرو، تو میں ایسا الزام لگا رہا ہوں کہ وہ بوچر ہے، کہ وہ قصائی ہے۔ پس منظر میں صحیح ہے۔ جب جنگ کے میدان میں دشمن جنگ کے لیے آتے ہیں میدان جنگ میں، تو ہمت افزائی کے لیے سپاہ سالار یا پریزیڈنٹ بالکل یہ کہیں گا کہ ڈرو مت، لڑو۔ تو اسی طریقے سے یہ آیت ایک جنگ کے میدان میں کہی گئی ہے کہ جب دشمن آتے ہیں ڈرو مت، آپ کا قتل کرنے آ رہے ڈرو مت، آپ ان کا قتل کرو۔ اور ایک مشہور رائٹر ہے جو اسلام کے خلاف لکھتا ہے، اس کا نام ارون شوری ہے، کئی کتابیں لکھا ہے اسلام کے خلاف۔ ایک کتاب لکھا ہے ورلڈ آف فتواز، اور ورلڈ آف فتواز میں یہ وہی آیت کو کوٹ کرتا ہے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5، اور دکھاتا ہے کہ مسلمانوں کو قتل کرنا چاہیے کافر لوگ کا، اور آیت نمبر 5 سے جمپ مارتا ہے، فوراً جاتا ہے آیت نمبر 7 پر۔ کیوں 5 سے 7 پہ کیوں جاتا ہے؟ 5 اور 7 کے بیچ میں آیت نمبر 6 کو بھول جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ 6 میں اس کی بیماری کا جواب ہے۔ 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 6 سورہ توبہ سورہ نمبر 9، اللہ تعالیٰ فرماتے اگر وہ کافر، وہ مشرک، وہ دشمن امن چاہتا ہے، اس کو صرف چھوڑ مت دو، اس کو ایسی محفوظ جگہ پر لے کے چھوڑو تاکہ وہ اللہ کا کلام سن سکے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا ہے کہ اگر وہ امن چاہتا ہے تو چھوڑ دو، اسے حفاظت کے ساتھ ایک محفوظ جگہ پر لے جا کے چھوڑو۔ آج کے تاریخ میں سب سے دیالو سپاہ سالار، سب سے دیالو پریزیڈنٹ یہ کہے گا ارے وہ دشمن کو چھوڑ دو۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے چھوڑو مت، حفاظت کے ساتھ ایک محفوظ جگہ پر لے جاؤ اور پھر چھوڑو۔ اکثر لوگ قرآن مجید کے آیت کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کرتے، اور جہاں بھی آپ قرآن مجید میں اگر دیکھتے ہیں، اگر استعمال کرنا پڑتا ہے، جہاد کے کئی مرحلے میں نے کہا، اگر if you have to suppose that is the last resort, violence, force، لڑائی ایک آخری ریسورٹ ہے، آخری علاج ہے، اور اس وقت بھی جہاں بھی آپ پائیں گے قرآن مجید میں آیت لڑنے کی، اس کے فوراً بعد کہا ہے
امن لڑنے سے بہتر ہے. کوئی بھی آیت لو, چاہے سورہ توبہ لو یا سورہ انفال لو, سورہ نمبر 8 آیت نمبر 60, اس کے بعد لکھا ہے امن لڑنے سے بہتر ہے. لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھاتا ہے کس طریقے سے غیروں تک پیغام پہنچانا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں, تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم, آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. تو میں اکثر ٹریول کرتے رہتا ہوں دیگر کنٹریز, ویسٹرن کنٹریز, ادھر ادھر, USA, UK, کینیڈا, آسٹریلیا, اور کیونکہ میں اسلامک اسپیکر ہوں, داڑھی ٹوپی ایک دم سافٹ ٹارگیٹ, کوٹ تو پہنا ہے لیکن داڑھی ٹوپی مطلب, تو میں پریپیئر رہتا ہوں, میں میرے سے سوال جواب رہیں گا اور مجھے خوشی ہوتی, دعویٰ کا موقع ملتا ہے. یہ سنت ہے وہ الگ بات ہے, ٹوپی سنت ہے, داڑھی فرض ہے, جو بھی ہے ایک دم سافٹ ٹارگیٹ. اکثر امیگریشن میں پوچھ تاچھ ہوتی ہے. جب میں کرسچن ملک میں جاتا ہوں تو کرسچن پوچھتے ہیں کہ آپ جہاد میں مانتے ہیں؟ بالکل مانتا ہوں, بائبل میں بھی لکھا ہے جہاد کرو, جد و جہد کرو. نہیں نہیں لڑائی میں, ہاں لڑائی میں بھی مانتا ہوں, بائبل میں لکھا ہے, ایکسوڈس چیپٹر نمبر 22 ورس نمبر 18 اور 20 میں لکھا ہے قتل کرو. بک آف ایکسوڈس چیپٹر نمبر 32 ورس نمبر 27 اور 28 میں لکھا ہے قتل کرو. بک آف نمبرز چیپٹر نمبر 31 ورس نمبر 1 سے 18 میں لکھا ہے قتل کرو. گاسپل آف لیوک چیپٹر نمبر 19 ورس نمبر 27 میں کہا ہے قتل کرو. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں گاسپل آف لیوک میں چیپٹر نمبر 22 ورس نمبر 37 میں کہ ٹیک اے سورڈ اینڈ فائٹ, تلوار لے کے لڑو. وہ کرسچن مجھ سے کہتا ہے لیکن ذاکر صاحب یہ لڑائی حق اور باطل کے بیچ ہے. تو میں کہتا قرآن میں بھی وہی ہے, تو مجھے قرآن سے کوئی گلا شکوا نہیں. ماشاءاللہ میں کئی عیسائیوں سے بات کرتا ہوں, اکثر عیسائی میری عزت کرتے, اکثر میرے ہندو بھائیوں سے بھی. ماشاءاللہ میرے ہندو بھائی جو مجھے قریب سے جانتے ماشاءاللہ بہت عزت کرتے. اسی لیے اس میدان میں لاکھوں کا مجمع ہے, اس میں 25% غیر مسلمان ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم, آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے جو چیز اس کے سمجھ میں آتی ہے اس کی مثال دو. جب میں ہندوؤں سے بات کرتا ہوں تو میں ہندوؤں سے کہتا ہوں کہ آپ مہابھارت پڑھ چکے؟ بولتے ہاں پڑھ چکا ہوں. نہیں بھی پڑھ چکا ہوں, کم از کم جانتے ہیں کیونکہ کامک اویلیبل ہے, ٹیلی ویژن سیریل اویلیبل ہے, میں بھی جانتا ہوں, لیکن میں پڑھ چکا ہوں. تو میں ان سے پوچھتا ہوں اگر مہابھارت میں پڑھیں گے تو لڑائی لڑنے کے جو شلوک ہے, منترا ہے, وہ قرآن سے کئی گنا زیادہ ہے, سینکڑوں ہے, ہزاروں ہے. وہ ہندو مجھ سے کہتا ہے لیکن یہ جو لڑائی ہے وہ دو گروہ کے بیچ میں, ایک حق پہ تھا ایک باطل پہ تھا, تو حق کے لیے لڑنا کیا بری بات ہے. تو میں کہتا ہوں قرآن میں بھی وہی لڑائی کا ذکر ہے. تو وہ ہندو کہتا ہے تو مجھے قرآن سے کوئی گلا شکوا نہیں. اس کے اوپر تقریر کر سکتا ہوں میں, وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے چند حوالات پیش کروں گا. ہندوؤں کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے بھگوت گیتا, اور بھگوت گیتا میں پڑھ چکا ہوں کئی بار. بھگوت گیتا ایک مہابھارت کا حصہ ہے, 18 چیپٹر کا ہے, جو مہابھارت کا حصہ ہے, جس میں شری کرشن, ہندو مانتے ہیں کہ شری کرشن بھگوان ہے, جو شری کرشن ایک ایڈوائز دے رہے ہیں, ایک مشورہ دے رہے ارجن کو. تو پوری بھگوت گیتا ایک مشورہ ہے شری کرشن ارجن کو دے رہے. بھگوت گیتا چیپٹر نمبر 1 چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 43 to 46 میں, بھگوت گیتا چیپٹر نمبر 1 منترا نمبر 43 میں ارجن کہتے ہیں شری کرشن سے کہ جو لوگ اپنی پرمپرا کے اصولوں کو, مطلب گریٹ گریٹ اینسیسٹرز کے جو ریتی رواج ہے, اس کے خلاف جاتا ہے وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گا. شلوکا نمبر 44 میں ارجن کہتے ہیں کہ ہم آج, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ مہابھارت ایک کتھا ہے جو دو خاندان کے بیچ میں, ایک ہے پانڈوا جو 5 رہتے اور کوروا جو 100 رہتے, ان کے درمیان لڑائی ہے. تو بھگوت گیتا چیپٹر نمبر 1 شلوکا نمبر 44 میں ارجن کہتے کہ آج ہم لڑ رہے ہیں اور جہنم کی طرف جا رہے ہیں دنیا کے عیش و آرام کے لیے,
राजनीति के लिए, अपनी कुर्सी के लिए। वर्ष नंबर 45 में अर्जुन कहता है श्री कृष्ण से, मैं पसंद करूंगा कि मैं निहत्था इस जंग में मारा जाऊं, बनिस्बत धृतराष्ट्र के बेटों से लड़ूं। अर्जुन कहते कि मैं पसंद करूंगा निहत्था मर जाऊं मेरे कजन ब्रदर्स के हाथों से। धृतराष्ट्र के बेटे मतलब उनके कजन ब्रदर, उनके भाई के हाथ से मैं पसंद करूंगा मर जाऊं, बनिस्बत मैं उनसे लड़ूं। वर्ष नंबर 46 में 46 में अर्जुन अपने हथियार नीचे छोड़ देता है और अफसोस करने लगता है। उसके फौरन बाद, चंद श्लोका बाद, भगवत गीता चैप्टर नंबर 2 वर्ष नंबर 2 और 3 में श्री कृष्ण अर्जुन को जवाब देते हैं, ए अर्जुन, ये गलत ख्यालात तुम्हारे दिमाग में कब से आने लगे? तुम ऐसे इंसान हो जो आगे बढ़ते हैं, ये गलत ख्यालात कैसे आने लगे? और आप गलत तरफ क्यों जा रहे हो? अर्जुन को मशवरा दे रहे हैं श्री कृष्ण। आगे जब पढ़ते हैं भगवत गीता चैप्टर नंबर 2 मंत्र नंबर 31, 32 और 33 में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि क्षत्रिय का धर्म है कि वो धर्म युग में हिस्सा ले। क्षत्रिय का फर्ज है, कंपलसरी है कि वो धर्म युग में हिस्सा ले। अगर वो लड़ने से भाग जाता है तो वो जहन्नम में जाएगा, नरक में जाएगा। श्लोका नंबर 32 और 33 में श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, भाग्यवान है वो क्षत्रिय जिसको लड़ने का मौका मिलता है। अगर तुम लड़ोगे, श्लोका नंबर 33, आप स्वर्ग में जाएंगे। और अक्सर हमारे जो इस्लाम को क्रिटिसाइज करते हैं, अरुण शूरी भी अक्सर हवाला देते हैं हदीस का, जिसका मैंने जिक्र किया हूं। क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते सही बुखारी में वॉल्यूम नंबर 4 किताब जिहाद चैप्टर नंबर 2 हदीस नंबर 46, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि जो आदमी जिहाद में मरेगा, जिसका इंतकाल होगा, वो जन्नत में जाएगा, और जो वापस आता है महफूज, खुदा उसे माले गनीमत, इस दुनिया की दौलत देगा। ये जो लोग कहते, कैसा मजहब है जो कहता है कि जंग के मैदान में अगर आप मर जाएंगे तो जन्नत में जाएंगे, वरना आपको दौलत मिलेंगी। जब आप भगवत गीता पढ़ते, भगवत गीता में हूबहू वही लिखा है। चैप्टर नंबर 2 वर्ष नंबर 37 में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ए अर्जुन, अगर तू जंग के मैदान में जाएगा और मारा जाएगा तो स्वर्ग में जाएगा, अगर जिंदा वापस आएगा तो तुझे माले गनीमत मिलेंगी, इस दुनिया की दौलत मिलेंगी। हूबहू एग्जैक्टली जो सही बुखारी में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, वही लिखा है भगवत गीता में चैप्टर नंबर 2 वर्ष नंबर 37। मैं कहता हूं हिंदू भाइयों से, आप अपनी मजहबी किताब क्यों नहीं पढ़ते? अगर मैं ये कहूंगा कि श्री कृष्ण भड़का रहा है, इंसानों से कहता है अपने रिश्तेदारों का कत्ल करो, मैं शैतानी हरकत कर रहा हूं, मैं पस मंजर के खिलाफ बात कर रहा हूं। अगर मैं कहूंगा आपका ईश्वर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहा है कि अपने रिश्तेदारों का कत्ल करो, ये शैतानी हरकत है, बिल्कुल गलत है। मैं पस मंजर के खिलाफ बात कर रहा हूं, कोई भी हिंदू से नहीं मानेगा। लेकिन वो कहेगा कि ये तो हक और बातिल के दरमियान लड़ाई है, अगर सच के लिए लड़ने पड़े, चाहे आपकी जान जाए, चाहे रिश्तेदार के खिलाफ हो, वही पैगाम तो कुरान में लिखा है, इसमें लिखा है। अभी तक के एक भी हिंदू नहीं है, मैं हजारों से बात किया हूं, जिसने ये कहा कि कुरान में गलत है, हदीस में गलत है, क्योंकि मैं उनको हवाला दे रहा हूं भगवत गीता का। तो जब आप दूसरी मजहबी किताब पढ़ेंगे, अमन कायम होगा। तो लोग जो गलत इरादे से भड़काना चाहते हैं, लोग को दूसरे मजहब को मानने वालों के खिलाफ भड़काना चाहते, इसे आसानी से आप दूर कर सकते, सिर्फ तालव इला कलिमतिन सवाइम बैन बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। इतना आसान है। इसीलिए जब भी मैं जाता हूं, जब मैं बाहर गांव से आता हूं, तो कस्टम ऑफिसर, मुसलमान कस्टम ऑफिसर डर जाएगा, अरे मदद करूंगा तो फंस जाऊंगा। वो हिंदू कहेंगे, ओ डॉक्टर साहब कैसे हो आप, जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। बोलते ग्रीन चैनल से जाओ,
وہی داڑھی وہی ٹوپی، کیونکہ وہ مجھے چینل پہ دیکھتے ہیں. سر کین وی آسک یو ون کوشچن؟ وہ پھر ذرا اپنے سے فیور چاہتے، مجھے سوال پوچھتے بھگوت گیتا کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، اور ڈبل فائدہ. جو ٹائم میرا بچ جاتا ہے جانے میں سوال کا جواب دیتا ہوں، وہ بھی خوش ہوتا ہے، وہ میرے قریب آتا ہے، میں اس کے قریب آتا ہوں، صحیح راستے پہ آتے. قرآن مجید میں جتنے بھی لڑنے کی آیت ہے ایز اے لاسٹ ریسورٹ، اس کے اصول ہے. قرآن مجید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 190 میں، جب آپ لڑتے ہیں اس وقت آپ حد کو پار مت کرو. جو حد کو پار کرتے ہیں وہ بالکل غلط کام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 193-194 کہ لڑو جب تک ظلم ختم ہو جائے، جہاد کرو جب تک ظلم ختم ہو جائے، اس کے بعد آپ بند کرو. اور اکثر میڈیا میں تقریر کو ختم کروں گا ایک اور مثال دیکھیے. میڈیا میں اکثر اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا. یہ آخری مثال کے ساتھ میں تقریر ختم کروں گا کہ جب ہم تحقیق کرتے ہیں، جیسے میں نے کہا اسلام کے معنی امن ہے، سلامتی ہے، شانتی ہے. یہ کہنا کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا مطلب امن تلوار کے زور پہ پھیلا، یہ بالکل کانٹرڈکٹری ہے. اور جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں، ہسٹری کی کئی مثالیں ہم جانتے ہیں کہ ہم مسلمانوں نے اسپین میں 800 سال حکومت کی، دعویٰ نہیں کیا، پیغام نہیں پہنچائے، کرسچنز آئے، کروسیڈرز آئے، ہمیں صاف کر دیا. ایک مسلمان کھلی طور پہ اذان بھی نہیں دے سکتا تھا. ہم مسلمانوں نے 1400 سال عرب ممالک پہ حکومت کی، 1400 سال. کچھ سال کے لیے برٹشرز آئے، کچھ سال کے لیے فرینچ آئے، لیکن پورے طور پہ ہم 1400 سال حکومت کی. آج 1400 سال کے بعد 140 لاکھ 1,40,00,000 عرب عیسائی ہے. دے کاپٹک کرسچنز، عیسائی ہے سالوں سے، برسوں سے. یہ 1,40,00,000 عیسائی شہادہ دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے بل پہ نہیں پھیلا. ہم چاہتے تھے تو ہر غیر مسلمان کو مسلم بنا سکتے تھے. ہندوستان ایک مثال ہے. ہم ہندوستان پہ تقریباً 800 سے 1000 سال حکومت کیا. چاہتے تو ہر غیر مسلم کو تلوار کے نوک پہ اسلام قبول کرنے پہ مجبور کر سکتے تھے. آج کی تاریخ میں 80% سے زیادہ ہندوستان میں غیر مسلمان ہیں. یہ غیر مسلمان ہندوستانی شہادہ دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار کی زور پہ نہیں پھیلا. انڈونیشیا ایسا ملک ہے جس میں سب سے زیادہ مسلمان ہیں. کون سی مسلم آرمی فوج انڈونیشیا گئی؟ ملیشیا میں 50% سے زیادہ مسلمان ہیں. کون سی اسلامک فوج ملیشیا گئی؟ ان دا ایسٹ کوسٹ آف افریقہ کون سی مسلم فوج گئی؟ اس سے ثابت ہوتا ہے اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا. اور آج کی تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں ایک اسٹیٹسٹکس ہے جو ریڈر راجیش المین ایک بک میں آئی تھی 1984 میں. وہ اسٹیٹسٹکس ایک سروے تھا، انکریز ان دا میجر ورلڈ ریلیجنز ان اسپین آف 50 ایئرس. 50 سال میں جو مذہب نے ترقی کی، جو تعداد مذہب کی بڑھی، اس کا اسٹیٹسٹک تھا. اور اس میں لکھا تھا کہ 1934 سے لے کے 1984 تک کے، 1934 سے لے کے 1984، ان 50 سالوں میں سب سے زیادہ تعداد میں اگر کوئی مذہب بڑھا وہ ہے اسلام، 235%. عیسائیت صرف 47%. میں پوچھنا چاہتا ہوں ان 50 سالوں میں کون سی جنگ لڑی گئی تھی جس میں مسلمانوں نے تلوار کے زور پہ غیر مسلمان کو مسلم بنایا؟ کون سی جنگ؟ کوئی بھی نہیں. آج کے اسٹیٹسٹک کہتے سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب USA میں، امریکہ میں اسلام ہے. سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب یورپ میں اسلام ہے. سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب پورے دنیا میں اسلام ہے. اور جو میڈیا کہتی ہے اسلام خواتین پہ ظلم کرتا ہے، آپ کو تعجب ہوگا جتنے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں 2/3 حصہ، 2/3 حصہ اس میں سے خواتین ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کیوں امریکن خواتین، کیوں یورپین خواتین اسلام قبول کر رہے؟ کیونکہ اسلام میں ہی خواتین کے جتنے بھی پرابلمز ہیں اس کا حل ہے. اسلام از دا سلیوشن ٹو دا پرابلمز آف ہیومینٹی. اسلام انسانیت کے لیے حل ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 3 جگہ پہ قرآن مجید میں، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 33، سورہ فتح سورہ نمبر 48
آیت نمبر 28 اور سورہ صف سورہ نمبر 61 آیت نمبر 9 میں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا دین الحق کے ساتھ تاکہ وہ سارے ازمز، سارے مذاہب پہ غالب ہو، چاہے وہ سیکولرزم ہو، چاہے ایتھیزم ہو، چاہے ماڈرنزم ہو، چاہے ہندوازم ہو، چاہے سکھزم ہو، چاہے کرسچنزم ہو، ولو کہل المشرکون، کتنا بھی غیر مسلمان نہیں مانے. 2 بار لکھا ہے اور 1 بار لکھا ہے وکفا باللہ شہیدا، اور اللہ شہادت کے لیے کافی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آپ کی اور میری ضرورت ہی نہیں اس دین کو غالب کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اکیلے کافی ہے. اگر آپ سمجھتے آپ اور میری ضرورت ہے، اگر میں سمجھتا ہوں میں دعویٰ کر رہا ہوں، تقریر کر رہا ہوں اس لیے اسلام پھیل رہا ہے، میں سب سے بڑا بیوقوف ہوں. اللہ کو میری ضرورت ہی نہیں، آپ کی ضرورت ہے. اور میں اس تقریر کو ختم کروں گا ایڈم پیئرسن کی سٹیٹمنٹ کے ساتھ. ایڈم پیئرسن کہتے ہیں کہ پیپل who worry that one day nuclear weaponry will fall in the hands of the Arabs, they fail to realize that the Islamic bomb, the bomb of peace, has already been dropped. It fell the day Prophet Muhammad was born. ایڈم پیئرسن کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو سوچ رہے ہیں، جس کو خوف ہے کہ ایک دن نیوکلیئر بم، نیوکلیئر ویپنری عربوں کے ہاتھ میں آ جائیں گا، وہ شاید بھول رہے ہیں کہ اسلامک بم، شانتی کا بم، امن کا بم گر چکا ہے. وہ اس دن گرا جس دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. خواتین و حضرات، سوال و جواب سیشن شروع کرنے سے پہلے میں آج کی اس نشست کے مہمان خصوصی آل انڈیا کانگریس کے جنرل سیکریٹری جناب دگ وجے سنگھ سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں، اور آپ تمام خواتین و حضرات سے گزارش کروں گا کہ سنجیدگی کا مظاہرہ کریں. انشاءاللہ امام حرم شیخ سعود شریم ان کی تقریر اور دعا پر انشاءاللہ ہماری یہ نشست ختم ہوگی. السلام علیکم. میں حضور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا بہت آبھاری ہوں. اتنی بڑی محفل کو میں نے کبھی مجھے بولنے کا موقع نہیں ملا، اس لیے آپ کو میں بہت بہت دھنیہ واد دینا چاہتا ہوں. ڈاکٹر ذاکر صاحب کا میں نے بہت نام سنا تھا، ملنے کا موقع بھی ملا، اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ وہ شانتی کا سندیش پورے وشو میں پھیلا رہے ہیں. شانتی سے ہی پرگتی ہوتی ہے. میں نے بہت کتابیں دھرم کی نہیں پڑھی، ڈاکٹر ذاکر صاحب نے تو سارے دھرم کی کتابیں پڑھ چکے ہیں. میں نے جو بھی دھرم سیکھا ہے میرے پتا اور ماتا سے سیکھا ہے اور میرے گرو سے سیکھا ہے، اور انہوں نے کہیں مجھے نہیں پڑھایا، کہیں مجھے یہ نہیں سکھایا کہ کوئی دھرم خراب ہوتا ہے یا دھرم کی آیاتیں خراب ہوتی ہیں. انسان اچھا برا ہوتا ہے، دھرم کبھی کوئی برا نہیں ہوتا ہے. آج مجھے اس بات کو سویکار کرنا پڑ رہا ہے کہ کئی کارن ایسے بنے جس کی وجہ سے ہمارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں میں ایک بھاونا پیدا ہوئی کہ ہمارے ساتھ نیائے نہیں ہو رہا ہے. بات صحیح ہے، اور اس کی ساری ذمہ داری ہم لوگوں کی ہے. اس کو ہمیں سویکار کرنے میں کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے. اگر ہمارا چھوٹا بھائی اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ وہ سرکشت نہیں ہے، تو یہ بڑے بھائی کی ذمہ داری ہے کہ
کیوں سرکشت محسوس نہیں کرتا ہے؟ کئی بار ایسے موقع آئے، میں کوئی راجنیتی نہیں کرنا چاہتا، یہ تو ہمارے دھرم کا گھر ہے، دھرم کا منچ ہے۔ ایک بات میں جانتا ہوں کہ عام ہندو، عام مسلمان، عام عیسائی، عام سکھ سب مل کر رہنا چاہتے ہیں۔ کچھ فطرتی لوگ ہیں، ہر قوم میں ہیں، ہر دھرم میں ہیں، جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے ابھی جن کا ذکر کیا، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اسلام کو ایک غلط طریقے سے اس کو پیش کرتے ہیں۔ آج آوشکتا ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ آپ کا یہ شانتی کا سندیش اس پورے ملک میں پہنچنا چاہیے، اس ملک میں پہنچ کے کونے کونے تک جانا چاہیے۔ میں تو آپ سے کہوں گا کہ آپ ودیشوں میں ضرور جائیں، لیکن اس ملک کے ان حلقوں میں بھی جائیں جہاں فطرتی لوگ، ہم 1000 سال سے زیادہ رہتے ہوئے ہندو مسلمانوں میں جو کھائی پیدا کرتے ہیں، اس پہ پل بنانے کا کام ڈاکٹر صاحب آپ کر سکتے ہیں۔ آپ کو اس بات کو ہم آپ سے انوروھ کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے، عیسائی دھرم ہندوستان میں پہلے آیا، یورپ میں بعد میں گیا، لیکن اس کو بھی ہندوستان کے لوگوں نے اسویکار کیا۔ اسلام آج سے 1400 سال پہلے بھارت میں آیا، لیکن اس دیش میں سیاسی تو لڑائیاں خوب ہوئیں، لیکن دھارمک یدھ کبھی ہندو اور مسلمانوں میں نہیں ہوا۔ دھرم کے نام پر ڈاکٹر صاحب کبھی ہم لوگوں میں تلواریں نہیں کھینچی۔ اکبر بادشاہ کی فوج میں راجہ مان سنگھ لڑا کرتے تھے، اور مہارانا پرتاپ کی فوج میں حاکم خان سوری لڑا کرتے تھے۔ یہ ملک گنگا جمنی سنسکرتی کا ملک ہے، اور جو لوگ اس گنگا جمنی سنسکرتی کو توڑنا چاہتے ہیں وہ اس دیش کے بھلائی نہیں چاہتے ہیں۔ اس بات کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے، اور یہی سندیش آپ اور ہم سب وہ لوگ جو اس ملک میں شانتی چاہتے ہیں، اس ملک میں امن چاہتے ہیں، اس شانتی اور امن کا سندیش جن جن تک پہنچانا ہمارا فرض بنتا ہے۔ آج وشو کہاں جا رہا ہے؟ مارکیٹ اکنامی کی طرف جا رہا ہے۔ آج اکنامک ایشوز، آرتھک ایشوز سب سے زیادہ اہم رکھتے ہیں، اور اس زمانے میں اگر ہم نے ہمارے بچوں کو صحیح شکشا نہیں دی، صحیح پڑھائی کا موقع نہیں دیا، تو ہم لوگ پیچھے چھوٹ جائیں گے۔ آج اس زمانے میں آوشکتا اس بات کی ہے کہ ہمارے ہندوستان میں امن، چین، شانتی رہے، ہم لوگ بھائی چارے کے ساتھ رہیں، اور جو لوگ فرقہ پرست خیالات رکھتے ہیں ان کی لڑائی میرے بھائی مل کر لڑنی پڑے گی، الگ الگ ہم لوگ لڑائی نہیں لڑ سکتے، اور جب تک لڑائی نہیں لڑیں گے ان لوگوں سے، ہم اس ملک کو برباد کر دیں گے۔ آج جوابداری ہم لوگوں کی ہے، جو میجورٹی کمیونٹی ہے، ہم ہندوؤں کی ہے، کہ ہم ہمارے مسلمان بھائیوں میں وہ وشواس پیدا کریں، ہماری حکومت میں وشواس پیدا کریں، چاہے ہمارے راجنیتا ہوں، چاہے حکومت میں رہنے والے ادھیکاری کرمچاری ہوں، چاہے ہماری جوڈیشری ہو، ہم لوگوں کی جوابداری ہے کہ ہم ہمارے جو الپسنکھیک بھائی ہیں، مسلمان بھائی اور بہن ہیں، ان کے من میں یہ وشواس پیدا کریں کہ ملک تمہارا ہے، تمہیں نیائے ملے گا، تمہیں جسٹس ملے گی، تمہارے ساتھ کوئی جاتی نہیں ہونے دی جائے گی۔ یہ جوابداری ہم لوگوں کی ہے، اور اسے ہم سب نبھانے کے لیے تیار ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو میں بہت مبارکباد دیتا ہوں۔ میں نے آپ کی تعریف سنی تھی، آج میں نے جو مجمع یہاں دیکھا ہے، واقعی میں ایسا میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ آپ کو بہت بہت مبارک، بہت بہت شکریہ۔
مہمان خصوصی جناب دگ وجے سنگھ صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے یہاں آ کر ہماری اس نشست میں ہم تمام لوگوں سے خطاب کیا۔